کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے ہیں حسین کے ساتھ تسلیم احمد صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رجب کے آخری ایام ہیں کہ مولا حسین حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ شہر مدینہ کو چھوڑتے ہیں۔ یہ رخصت کا وقت ہے مدینۃ المنورہ سے، اس شہر سے جو ان کے نانا کا شہر ہے، جو نانا کا محبوب شہر ہے، جہاں حسین کی ولادت ہوئی ہے، جس شہر میں حسین نانا کے ساتھ انگلی پکڑ کر کھیلتے رہے ہیں، جہاں آقا علیہ السلام کے دوش اقدس پر حسین سواری کرتے رہے ہیں۔ اسی گلیوں میں حسین کی پرورش ہوئی ہے۔ اس شہر سے محبت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ شہر کتنا عزیز ہوگا، کتنا محبوب ہوگا حسین کو۔ لیکن یہ شہر اب وقت ہے کہ رخصت کا وقت، چھوڑ رہے ہیں شہر، اور اس سفر کا آغاز ہو رہا ہے جس کی انتہا ماہ محرم میں جا کر یوم عاشور پر شہادتوں کے ساتھ ہونی ہے، قربانیوں کے ساتھ ہونی ہے، منزل تسلیم و رضا کے ساتھ ہونی ہے، قربانیوں کے ساتھ ہونی ہے، رب کو راضی کرنے کے ساتھ ہونی ہے، اور ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ہونی ہے۔ اس سفر میں امام نے کس قدر، آپ نے اور آپ کے خانوادے نے کس قدر مشکلات برداشت کی ہیں، کس قدر مصائب برداشت کیے ہیں، اور کس قدر پریشانیاں برداشت کی ہیں، یہ آج کی ٹرانسمیشن اسی حوالے سے تذکرے کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر پروفیسر سید ساجد علی زیدی صاحب۔ السلام علیکم زیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ وقت رخصت ہے اور آقا علیہ السلام کے دربار پر حاضری ہوئی ہے۔ کیا آیات پڑھ رہے ہیں، کیا کیفیات ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حبر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جب خطوط پہنچے ہیں اور آپ کو یہ تقاضا کیا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ جو اس وقت اس شخص نے کہ جس نے اپنے امیر المؤمنین ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے قاصد آئے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ جب رات کو آپ کو پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے رفقاء سے فرمایا کہ یقیناً یہ کوئی غیر معمولی بات ہے، ورنہ گورنر کے مدینہ کا پیغام رات میں اس وقت ہمارے پاس نہیں آیا کرتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جناب امیر معاویہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو آپ اپنے رفقاء کے ساتھ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ نے کچھ اپنے ساتھیوں کو یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ اس عمارت کے باہر جو ہے شمشیر کے ساتھ شمشیر بکف رہے، تلوار اٹھا کے رہے، ہماری آواز بلند ہو تو پھر آپ اندر آ جائیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تعزیت کی، تعزیت کرنے کے بعد کہا جی کیوں طلب کیا گیا رات کو اس موقع پر؟ تو کہا کہ یزید جو ہے وہ آپ کی بیعت لینا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ظاہر ہے کہ بند کمرے کا تو ہے نہیں، آپ صبح جو ہے موقع دیجیے، عوام کے سامنے بات کیجیے، پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے۔ یعنی اس وقت آپ نے مناسب نہ سمجھا اس بات کو طول دینا، لیکن یہ کہ وہاں پہ جھگڑا فوراً بڑھا اور کہا کہ ابھی ان کو قابو کیا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رفقاء اندر آ کے پھر آپ وہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ تو یہ وہ وقت ہے جس کو تاریخ نگاروں نے اپنی تاریخ کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہ 28 رجب تھا، ماہ رجب کے آخری ایام کے لیے 28 رجب۔ تو وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ بزد ہے اور میرے نانا کا شہر جو ہے وہ مقتل گاہ بن جائے،
وہاں پہ خون ریزی ہو، اس شہر کا تقدس جہاں پہ آواز کو بلند کرنے پہ لوگوں کے اعمال کے برباد ہونے کی خبر دی گئی، تو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اس شہر کے اندر کوئی خون ریزی وغیرہ کا معاملہ ہو جائے، لہٰذا میں یہاں سے نکل کے مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو اپنے ساتھ لیا اور نانا جان کے مدار پر آئے۔ ظاہر ہے کہ کیا کیفیت ہوگی کہ جن گلیوں میں پلے بڑے ہیں اور جس جگہ ان کی والدہ محترمہ تشریف فرما ہے، اب اس جگہ کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا، آبائی گھر کو چھوڑنا، اور وہ بھی ان حالات میں کہ رات کے وقت آپ کو جو ہے وہ وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، جانا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے پیچھے؟ کہ میرے نانا کے شہر میں کسی بھی قسم کی کوئی خون ریزی وغیرہ نہ ہو۔ تو آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور پھر اگلی منزلیں ہیں کہ جن منزلوں پہ آپ کا سفر جاری رہتا ہے، اور پھر آپ کا ارادہ چونکہ نہ ہی کوئی جنگ کا تھا، نہ ہی آپ کا ارادہ کوئی کسی سے تلوار بازی کرنے کا تھا، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اب یہاں سے نکل رہا ہوں، مکہ مکرمہ پہنچتا ہوں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھوں گا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کروں گا، اور پھر اللہ توفیق دے گا حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک امید ہے حالات معتدل ہو جائیں گے، تو پھر جو بات چیت کرنی ہے اس کا کوئی بات چیت کرنے کا جو راستہ نکلے گا تو اس بات چیت کو اختیار کر لیا جائے گا۔ تو یہ وہ پس منظر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب آپ کے پاس پیغام پہنچا یزید کے بارے میں کہ آپ جو اس کی بیعت کر لیں، تو آپ نے اس وقت مدینہ منورہ کو چھوڑنا مناسب خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر جو خون آلود ہو جائے، اور خدا نخواستہ اس سرزمین مقدس کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر کا تقدس پامال ہو، لہذا ہمیں اس شہر سے باہر نکل جانا چاہیے۔ صحیح، بہت خوب عکاسی کی مفتی صاحب نے۔ امام جانتے تھے کہ میں اب اس سفر کے آخر میں شہادت مجھے پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد میں یہ گلیاں دیکھ نہیں پاؤں گا، میں یہ دربار دیکھ نہیں پاؤں گا، میں یہاں حاضر نہیں ہو پاؤں گا۔ گویا امام اس سے واقف ہیں، امام جنگ کے لیے نہیں جا رہے لیکن واقف ضرور ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے گا، جب بیعت کا مطالبہ کیا حاکم مدینہ نے، ولید نے، تو اس وقت ہی امام عالی مقام نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اور اس کی حرمت پامال ہونے والی ہے۔ اور جب یہ آوازیں بلند کی گئیں کہ حسین کو اس وقت باہر نہ نکلنے دیا جائے، وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ دروازے کے باہر جو بنی ہاشم موجود تھے انہوں نے دروازوں کو کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے حضرت عباس علمدار کی شکل دیکھی کہ عباس بھی آئے ہیں، علی اکبر بھی آئے ہیں، تو کچھ ان میں سے ٹھنڈے ہوئے، کہا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آج رات چلے جائیں اور بہتر ہے کہ مدینے ہی کو چھوڑ دیں یا یزید کی بیعت کر لیں۔ تو یزید کی بیعت تو بالکل ناممکن تھی، یقیناً یزید فاسق و فاجر، یزید کو جو کچھ مطلب یہ کہا جائے وہ کم ہے۔ تو ایسے جو دین اسلام کو پامال کر رہا تھا، شریعت کو، قرآن کو پامال کر رہا تھا، تو حسین علیہ السلام نے یہی راستہ اختیار کیا کہ نانا کے مدینے کی حرمت بھی بچ جائے، اور آ کر کے صبح علی صبح اپنے بھائی سے اور بچوں بیٹوں سے یہی کہا کہ کربلا جانے والوں کی فہرست تیار کرو۔ ٹھیک ہے۔ اور کربلا جانے والوں کی فہرست تیار کی گئی، محضر نامہ ایک لکھا گیا۔ اس محضر نامے میں جب مولا حسین کو وہ پیش کیا گیا تو ایک نام کم تھا، اور وہ جناب علی اصغر کا تھا، وہ نام نہیں تھا۔ تو مولا حسین نے کہا کہ اس میں علی اصغر کا بھی نام لکھ دو۔ اللہ! تو کہا کہ کیا علی اصغر بھی شہادت کے رتبے سے فیضیاب ہوں گے؟ میرے مولا نے کہا ہاں، یہ وقت میں آنے والے وقت کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ شہادتوں میں محضر نامے میں اصغر کا نام بھی شامل ہے، جبکہ ان کی عمر کربلا پہنچ کر کے 6 مہینے ہو رہی ہے، جی اس وقت چند دن کی عمر ہے ان کی۔ تو امام علی مقام نے فرما دیا، لسٹ تیار بھی ہو گئی، بیبیوں کو تیار کر دیا گیا، سواریاں تیار ہو گئی ہیں، اور جناب زینب کبریٰ بنت علی اجازت طلب کر کے آئی ہیں اپنے شوہر سے، جناب عبداللہ سے، کہ میرے بھائی یکا و تنہا عازم سفر ہو رہے ہیں، آپ اجازت دیجئے، اور مقصد بھی بتا دیا کہ مقصد شریعت کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ جناب عبداللہ نے کھلے دل سے آپ کو اجازت دی، اور اجازت کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا
جب قربانی کی ضرورت پڑے گی تو میری طرف سے میرے 2 لال، ایک کا نام اون ہے، ایک کا محمد، کہ اون و محمد کو اسلام پر قربان کر دینا۔ تو وہ بھی ساتھ ہیں؟ وہ بھی ساتھ ہیں، وہ بچے ہیں ابھی، تو یہ چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، مستورات بھی ساتھ ہیں۔ امام عالی مقام آخری رخصت کے لیے نانا کے مزار پر گئے ہیں اور نانا کو سلام کر کے کہتے ہیں، اے نانا، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی قبر اقدس کو چھوڑ دوں، لیکن حالات اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب دین کو بچانا لازم ہو گیا ہے، شریعت کو بچانا لازمی ہو گیا ہے۔ جی ہاں۔ تو نانا میں رخصت چاہتا ہوں، اور آخری سلام کر کے ماں کی قبر پر آئے، اور ماں کی قبر اطہر پر اس طریقے سے پہنچے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے اور کونیوں کے زور سے وہ گھٹنیوں کے بل آگے کی طرف بڑھتا ہے، کہ ماں کی قبر پہ جا کر پائی نے پا سر رکھ دیا، اماں تمہارا وہ بیٹا جس چکیاں پیس کر کے پالا تھا، آج آپ کی قبر اطہر سے رخصت ہو رہا ہے۔ قبر سے روایت میں ملتا ہے کہ یہ آواز آئی، حسین دکھ نہ کرو، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کربلا میں بھی ساتھ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ وقت تھا کہ حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کو پورے کے پورے بھرے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور اپنی ایک بیٹی جناب صغرا کو مدینے میں چھوڑا، جی ہاں۔ اور جناب ام سلمہ سے کہا کہ آپ گھر پر ہیں، جناب ام البنین وہاں موجود ہیں، بیویوں کے حوالے کیا ہے اور رخصت ہونے لگے۔ تو جناب اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ سفر ہے کہ جو تاریخ بدل رہا ہے، یہ ایک انقلاب کی بنیاد بن رہا ہے، یہ سفر حق اور باطل کی تمیز کی بنیاد بن رہا ہے، یہ سفر اس سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ تسیم صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے۔ رخصت کا وقت ہے، سفر، اور ہمیں تاریخ میں انبیاء کرام کی سیرت کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسفار کیے گئے، ہجرتیں ہمیں ملتی ہیں۔ کیا اسباب بن جاتے ہیں کہ جب یہ برگزیدہ ہستیاں سفر پر مجبور ہو جاتی ہیں، اپنا محبوب شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسیم بھائی، اپنی جائے ولادت کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اپنے شہر کو یا اپنے ملک کو چھوڑنا یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کسی وجہ سے اس ملک سے، اس کے قانون سے بیزار ہو کر مجبوری کی صورت میں آپ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو سفر ہمیں نظر آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مکہ سے مدینہ منورہ سے لے کر مکہ تک، وہاں سے کربلا تک، یہ جو سفر ہے نا، یہ اپنے اندر عظیم داستانیں رکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ سفر ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کوئی چیز حاصل کرنا نہیں ہے، وہ مقصد اپنا تن من قربان کرنا ہے۔ اچھا، اسی لیے ہجرت کی اتنا اجر و ثواب ہے، اور ہجرت کی اتنی عظمت بیان کی گئی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اولاً صحابہ کرام علیہم رضوان کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا، پھر حضور نے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سب ہجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ سورہ یوسف کا آپ شأن نزول آپ دیکھیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام
کی ساری جو اولاد تھی اسے ہجرت کی اور یہ ملک شام کی طرف چلے گئے اور مصر کی طرف چلے گئے. تو یہ ساری ہجرتیں تو نظر آتی ہیں کیونکہ یہ ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ خطہ زمین پر اس کے دین کو پھیلایا جائے. منجمد ہو جانا ایک جگہ پر جو ہے وہ منعکس ہو کے بیٹھ جانا موجود ہونا تو یہ نہیں، بلکہ پھیلاوے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ اس امت کے اولیاء کو دیکھیں گے، صوفیاء کو دیکھیں گے، ان کی جائے ولادت آپ کو کچھ اور ملے گی اور ان کا جو وصال کا مقام ہے وہ آپ کو کچھ اور ملے گا. ٹھیک ہے. اور میں اگر اس کو ریلیٹ کر دوں ائمہ اہل بیت سے، صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، ان کے بعد جو ائمہ اہل بیت ہیں، آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار مبارک کہاں پر موجود ہے؟ مدینے میں تو نہیں ان کا مدار مبارک. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیگر آپ حضرت امام حسن عسکری کا دیکھ لیجئے، آپ مشہد ایران کی طرف چلے جائیے، امام علی رضا علیہ السلام کا جی آپ ائمہ اہل بیت کے مدارات آپ دیکھ لیجئے جن کا تعلق خانوادہ اہل بیت سے ہے. آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑا ہے اور چھوڑنے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پیغام کے لیے جب ان کے اکابر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور آپ دیکھیے وہی معاملہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے کوفے کی طرف کوچ فرمایا. کس وجہ سے؟ کہ شہر کا تقدس برقرار رہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کے شہر کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. جہاں ہجرت کی برکتیں ہیں وہاں پر ان ائمہ اہل بیت کی ہم یہ شان دیکھتے ہیں، سیرت دیکھتے ہیں ان کی، کہ انہوں نے ہمیشہ ترجیح یہ دی ہے کہ کہیں بھی ان کی تلوار جو ہے وہ کسی مظلوم کے سر پہ جا کے کھڑی نہ ہو جائے. صحیح، بالکل. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کربلا میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آغاز آپ کی جانب سے نہیں ہے، آغاز وہیں سے ہے، وہیں سے بار بار کہا جا رہا ہے. اور اگر میں اس شب عاشور پر آ جاؤں تو آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں جملہ دیتے ہوئے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. میں کہتا ہوں مہلت مانگی نہیں تھی، مہلت انہیں دی تھی کہ اب بھی سوچ لو. صحیح. اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، سوچ لو. ہو سکتا ہے کہ یہ رات تمہاری تقدیر کو بدل دے. اور پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے حضرت حر کی تقدیر بدلی اور وہ یہاں پر آ گئے. تو بات یہ ہے کہ ہجرت یہ اسلام کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ہجرت فرمائی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی. لیکن جو ہجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اپنی آل اولاد کے ساتھ، اس طرح کی ہجرت ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. صحیح. ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جہاں تکالیف کا سامنا ہو وہاں سے کسی خیر کے مقام پر ہجرت کی گئی ہیں، کی جاتی رہی ہیں. کہیں بیماری ہو گئی ہے، کہیں وبا پھیل گئی ہے تو اس سے کسی صحت مند شہر کی طرف رخصت کی گئی ہے، ہجرت کی گئی ہے. لیکن یہاں اس کی انفرادیت کو، اس ہجرت کی اس رخصت کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ شہر امن کو چھوڑ کر، شہر نبی کریم کو چھوڑ کر امام حسین جو ہے وہ کربلا کی طرف، جہاں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، وہاں شہادت بھی پیش کرنی ہے، پانی بھی نہیں ملنا، اس طرف ہجرت فرما رہے ہیں. کیا یہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہے؟ یہاں بالکل یہ اسی اعتبار سے منفرد ہے کہ دیکھیے مدینہ حرمت والا شہر، مکہ حرمت والا شہر، کعبے کی حرمت عظیم حرمت. جب امام علی مقام نے کعبے میں بھی یہ محسوس کیا کہ یہاں بھی لوگ تلواریں آستینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور میرا خون ناحق اس زمین پر بہا دیا جائے گا، تو امام علی مقام نے فیصلہ کر لیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا. جی ہاں. اب دیکھیے یہ ہجرت ہو رہی ہے اور امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غیب کو بھی جانتے ہیں اور اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ کون کیا کس وقت کرے گا، جو ان کے نانا نے بتایا. اور اس سفر کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے. ہاں، اس سفر کی عظمت کی طرف کھلا ہوا اشارہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ جتنا بھی سفر ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اب اپنی جان بچانے کے لیے اس میں نہیں ہے. یعنی صرف امام علی مقام ہی کو ہم نہیں لے سکتے. امام علی مقام نے اپنا نور ان کی طرف اس طریقے سے کر دیا، اپنے اصحاب و انصار کی طرف، کہ وہ بھی ایک قدم ایک لمحہ یہ نہیں سوچتے کہ امام مشکل میں ہیں، اب پانی بھی بند ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے. جبکہ حر نے آ کر کے راستہ روکا ہے 2 محرم کو، تو سب سے پہلے امام نے کیا کام کیا ہے؟ کہا ہے اپنے اصحاب و انصار سے کہ انہیں بھی پانی پلاؤ، حر کو، اور ان کے لشکر کو بھی پانی پلاؤ. یعنی پیادوں کو بھی پانی پلاؤ اور سواروں کو بھی پانی پلاؤ. تو ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، انسانوں کو بھی پانی پلایا گیا. یعنی امام جانتے تھے
کہ انسانیت کی قدر کیا ہے، انسانیت کی منزلت کیا ہے. اور وہ کون تھے جو جانتے تھے؟ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے جو کلام ہیں، میرے جو قدم ہیں، میرے جو عمل ہیں، میرے نہیں ہیں بلکہ میرے نانا کے ہیں. نانا نے یہ راستہ دکھایا ہے اور میں اس نانا کے راستے پر چل کر کے فتح حاصل کروں گا. تو یہ سفر، جتنا بھی سفر ہے، جتنی بھی ہجرت ہو رہی ہے، یہ اللہ کے لیے ہجرت ہو رہی ہے. اتنے انبیاء اوصیاء کی ہجرت ہوئی ہے، یقیناً بہت سے انبیاء اوصیاء کی ہجرت ہوئی ہے، لیکن اتنی تکالیف کسی نبی نے نہیں اٹھائیں، ان کے وصی نے نہیں اٹھائیں. لیکن کربلا والوں نے وہ مصائب و آلام دیکھے اور اس پر بھی ہر زبان پر تھا شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ. سبحان کبھی ایسی بات نہیں آئی. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کا، قبلہ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر شہادت کا آغاز مدینۃ المنورہ سے اس سال ہوا جس سے پناہ مانگنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو. تو گویا یہ اس سال میں 60 ہجری میں رجب کے آخر میں اس سفر کا آغاز ہو رہا ہے. گویا آقا علیہ السلام پہلے سے پیشن گوئی اس حوالے سے فرما چکے تھے. فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے. گل چاک گریباں ہیں صبا خاک بسر ہے، اور گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں. سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، اور آراستہ ہیں بہر سفر سرو قبا پوش. امامِ سروں پر ہیں ابائیں بسر دوش، یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش. حیراں کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش، منہ ملتا ہے منہ ملتا ہے رو رو کر کوئی سرور کے قدم پر، منہ ملتا ہے رو رو کر کوئی سرور کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر. ناظرین کرام، جڑے رہیے ہمارے ہیں حسین کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین.